وہ رب ذوالجلال ہے جو نمرود کو مچھر سے ہلاک فرماتا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے جو فرعون کو پانی سے ہلاک کرتا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے جو ابرہہ کو ہلکی ہلکی کنکریوں سے ابابیل سے ہلاک کرتا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے جو ابو جہل کے غرور کو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ سے ختم فرماتا ہے۔ حق اور باطل کے ٹکراؤ میں یہ اللہ رب العزت کا قانون بھی ہے کہ وہ باطل کو ان کی طاقت اور ان کی قوت کے اعتبار سے اتنے بڑے چیز سے مقابلہ نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ بہت ہلکی چیزوں سے ان کا خاتمہ فرماتا ہے۔ اب آئیے عزیزو، یہ بات تھی حق و باطل کے ٹکراؤ کی، حق اور باطل جماعت کے ٹکراؤ کی، ہمیشہ ہر زمانے میں رہا۔ اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں تو دیکھنے میں آئی ہیں ہمیشہ، لیکن اے مسلمانوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک فرد کو، ہر ایک بچے کو اور ہر جوان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں حق جماعت پر ہوں۔ آپ سب کو حق ہے، یقین ہے، ہر ایک کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں حق جماعت پر ہوں۔ اب یہ یقین کیسے آئے گا؟ یہ یقین کیسے آئے گا؟ یہ دو چیزوں سے آتا ہے، ایک اللہ کی ذات پر کمال کا یقین ہو اور اپنے نبی پاک سے کمال کی محبت ہو۔ یہ دو چیزوں سے تمہارے اندر وہ جذبہ بھی آتا ہے اور اپنے حق ہونے کا یقین بھی پیدا ہوتا ہے۔ دنیا تمہیں ڈگمگاتی ہے، شیطان کا حربہ کیا ہے جانتے ہیں؟ شیطان سب سے پہلے شک ڈالتا ہے دماغ میں کہ پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ ان بحثوں میں ہر زمانے میں لوگ پڑے رہتے ہیں، آج بھی ہے۔ انٹرنیٹ پر جو سب سے زیادہ مناظرے چلتے رہتے ہیں، فیس بک والے مناظر، واٹس ایپ والے جو مناظر ہیں، بڑے بڑے مناظر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو کٹے پر بیٹھ کر کے مناظرے ہوتے رہتے ہیں، رات میں نکڑ پہ بیٹھ کر کے، ان سب میں یہی بحثیں ہوتی ہیں، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اور یہ شیطان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں، شیطان کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میں اہل حق کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مناظرہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ان کو غیر سے قوت بھی عطا فرمائی، وہ مناظرہ کرتے ہیں تو حق کا اظہار کرنے کے لیے۔ باقی میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کسان ہیں اور سرجری کرنے کی بات کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں، میاں بیمار ہے کوئی آدمی، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپریشن کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ کسان کے پاس جائے گا؟ اور یہاں اکثر ایسا ہی ہے کہ کسان پھاوڑا اور کدالی لے کر آپریشن کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی جو ہے حکم لگا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جن کا حق ہے ان کو دے دیا جائے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شک پیدا کرتا ہے شیطان، دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ایسا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں ایسا ہے۔ جب تک تمہارے دل میں یہ یقین نہیں آئے گا کہ میں الحمدللہ حق پر ہوں، اسلام ہی حق ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اب آئیے، آپ کو یقین جو بڑھنا چاہیے وہ دو چیزوں سے آتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور رسول پاک کی ذات سے بے پناہ محبت۔ یہ دو چیزیں لے لو، ہم سے اگر کوئی چیز نصیحت میں حاصل کر سکتے ہو تو یہ دو چیزیں لے لو۔ آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزو، میں خود بھی آپ سب سے یہ کہوں گا، اس کے پیچھے جانے سے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو معلوم نہ ہو، بلکہ بچپن سے تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اور ہر مسلمان کو اتنا یقین ہے کہ اللہ ہے، رب ذوالجلال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے چلے جاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اب کسی کو شک نہیں ہے کہ میرے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے تھے، تقریباً ہر مسلمان جانتا۔ تو حضور سے محبت کرنا، یہ دو چیزیں تمہاری زندگی میں اگر آ گئیں، باقی سب سے تم صرف نظر کر لو، اپنی آنکھیں پھیر لو، دنیا میں دوسروں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے ان تمام چیزوں سے تم صرف نظر کر لو۔ دو چیزوں کی تمہارے لیے آج بھی ضرورت ہے جو تمہیں یقین کے درجے کو پہنچاتی ہیں، اور یہی حق جماعت کا امتیاز ہے، حق جماعت کا وصف خاص ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور رسول پاک سے بے پناہ محبت۔
آپ کو میں بتاتا ہوں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ گئے ہیں، ایک علاقے میں عیسائیوں سے آپ کا مقابلہ ہے، حق پر ہونے کا یقین کیسا ہونا چاہیے؟ عیسائیوں سے مقابلہ ہے، اور کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ مقابلے جو ہے صرف تلواروں سے نہیں ہوئے، کئی علاقے ایسے بھی آئے ہیں صحابہ کے ساتھ کہ کبھی علمی مقابلہ ہوا، کبھی زبانی مقابلہ ہوا، کبھی تلواروں کا مقابلہ ہوا، کبھی کسی اور طریقے سے بھی ہوا۔ جو میں مقابلہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آج کے حالات سے اور مجھے جس طرح سے لوگ ابھی پہچانتے ہیں اس سے ریلیٹڈ چیز ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب پہنچے تو عیسائیوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا کہ اے خالد، ہم آپ سے تلواروں سے نہیں لڑیں گے، ایک چیز سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک نہایت ہی خطرناک قسم کا زہر لایا، زہر لا کر کے عیسائیوں نے سامنے رکھا، کہا کہ ہم دونوں میں سے آگے بڑھتے ہیں، جو حق جماعت پر ہوگا وہ اس کو بغیر کسی خطرے کے پی جائے گا، اس کو پی جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، سیدھے آگے بڑھ گئے۔ باطل چیلنج تو کرتا ہے، مقابلہ کرتے کی بات تو کرتا ہے، لیکن سامنے کبھی نہیں آتا، یہ تاریخ رہی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ پیش تو انہوں نے کیا، زہر بھی لائے اور زہر بھی رکھا گیا، اور جب عیسائی سامنے آئے تو انہوں نے یہی سوچا کہ میاں یہ سب باتیں ایسی ہیں، ڈرانے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر تو مجھے ہرا دے گا تو 1 کروڑ کی کار دے دوں گا، کہہ دینے کی باتیں الگ ہوتی ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ صحابہ تھے جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے۔ جب عیسائیوں نے مقابلے کی بات کی، اور یہ مقابلہ مباہلہ کہلاتا ہے، حضرت خالد بن ولید سامنے بڑھے، اس زہر کی شیشی کو اٹھایا اور اپنے منہ سے لگا لیا۔ فرمایا گیا کہ اس زہر کی شیشی تو دور کی بات، اس زہر سے اگر کسی کا ہاتھ لگ جائے، انگلی لگ جائے تو پوری جسم کی چمڑی نکل سکتی تھی۔ اتنا خطرناک قسم کا زہر کہ اگر ایک بوند چلا جائے تو اس کی انتڑیاں پھٹ جائیں، وہ پوری شیشی حضرت خالد بن ولید نے اٹھا کر پی، اور اس کے بعد ان عیسائیوں سے کہا اب تمہاری باری ہے، تم میں سے کوئی آ سکتا ہے؟ وہ سارے کرسیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہی ہے حق اور باطل کا معرکہ۔ خط امتیاز جو ہے حضرت خالد بن ولید سے، لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا، آپ کو خوف نہیں ہوا، اتنا خطرناک قسم کا زہر آپ نے پی لیا۔ اب جو حق جماعت پر ہوتا ہے اس کا توکل دیکھیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ڈر کس بات سے لگے گا؟ زہر سے نہیں، مجھے میرے مصطفیٰ کی بات پر یقین ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس پر نہ زہر اثر کرے گا نہ سحر اثر کرے گا۔ میں نے یہ پڑھ لیا اور پی لیا، باقی میری کوئی طاقت و قوت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل حق کی علامت ہے کہ وہ اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو ان کی ہر بات پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ باطل اور حق کے معرکے اور مقابلے بہت تاریخ میں ہیں، لیکن الحمدللہ جو زمین پر قائم رہنے والی جماعت ہے وہ اہل حق کی ہی ہے، اہل حق کی ہے۔ حق بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ مقابلوں میں ہمارے سر بھی گئے، ہمارے جسم بھی گئے، لیکن اہل حق نے اس کو کبھی بھی عیب نہیں سمجھا، عیب نہیں سمجھا۔ ہماری جان جاتی ہے تو جائے، اس لیے کہ ہمارا نعرہ یہ ہے جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ بزرگوں نے فرمایا اللہ رب العزت اور اس کے حبیب پاک کے لیے بات آ جائے تو پھر ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں۔ میرے عزیزوں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں، اہل حق کا جو یقین ہے نا، جو توکل ہے، وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، اعلیٰ درجے کا۔ آج میں وہی چیز آپ کے سینے میں ڈال کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو جب یہ یقین ہے کہ اسلام ہی سچا ہے،
میرے نبی کی ذات ہی سچی ہے، تو پھر یاد رکھنا ہر خطرے سے تم نپٹ سکتے ہو، آندھیوں کا رخ موڑ سکتے ہو، طوفانوں کے منہ کو موڑ سکتے ہو، لیکن یقین ہو کہ میرا دین سب سے سچا ہے اور میرے نبی کی ذات سب سے سچی ہے، اور اللہ رب العزت پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے دست قدرت میں ساری ملکیت۔ وہ اگر چاہے تو آگ کو جلانے کا حکم دے، وہ اگر چاہے تو سمندر کو غرق کرنے کا حکم دے، اور اگر وہ حکم نہ کرے تو نہ چھری چلتی ہے، نہ آگ جلاتی ہے، نہ سمندر ڈبوتا